السلام علیکم، رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ملک جو کہ امریکہ کی پالیسی کے خلاف جائے گا یا امریکہ کی بات ماننے سے انکار کرے گا وہ اس پہ ٹیرفس میں اضافہ کر دیں گے۔ وہ ٹیرفس 500% تک بھی جا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ رشیا سے آئل امپورٹ جاری رکھیں گے جیسے کہ چائنا اور انڈیا۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عالیہ افضال۔ ویلکم ٹو دا شو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا پہ ٹیرفس 500% کر دیں گے، یا انڈیا اس ڈر سے اپنے جو رشیا سے آئل امپورٹ ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دے گا؟ دیکھیں، سلسلہ شروع ہوا تھا 25% سے، پھر 50% چلے گئے، اور یہ تو پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت ہی کلوز ایلائے ہیں اور بہت ان کے ساتھی پرانے ہیں، ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم، انہوں نے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ تمام ممالک جو کہ یو ایس کی اس پالیسی کا خیال نہیں رکھیں گے اور روس سے تیل کی خریداری جاری رکھیں گے تو ان پہ 500% وہ ٹیرف کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ اس منصوبے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے گرین لائٹ مل چکی ہے۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ 500 تک لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور ان کے جو ساتھ ظاہر ہے ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی ان کو یہی بات کر رہے ہیں کہ جی کر دیں، کیونکہ یہ واحد چیز ہے کہ جب آپ کسی کی اکانومی کو اتنا زیادہ انڈر پریشر لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سلسلہ رک جائے۔ اب انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری کم کی ہے، مکمل طور پہ بند نہیں کی، جو کہ پرائم منسٹر مودی نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی پچھلے سال جب ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اناؤنس کیا تھا کہ میری پرائم منسٹر مودی سے فون پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک، یعنی جو پچھلا سال گزر گیا، کہ 31 دسمبر سے پہلے ہم روس سے تیل کی خریداری بند کر دیں گے۔ اچھا، اب دوسرا آپ نے کہا کہ بالکل بند وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ویل اٹ ڈپینڈس کہ کیا واقعی انڈیا تب تک، جو کہ ظاہر ہے اتنا کوئی اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے، کہ اگر آپ آلٹرنیٹ سولوشنز نکال لیتے ہیں، انڈیا اپنی جو انرجی کی ضروریات ہے وہ روس سے پوری کر رہا ہے، جس طرح دفاعی ضروریات وہ روس سے پوری کرتا ہے۔ سو ظاہر ہے وہ روس سے تیل خرید کیوں رہا تھا؟ اس لیے کہ جی ان کو سستا تیل مل رہا ہے، انرجی نیڈز ان کی پوری ہو رہی ہیں، وہ پھر سبسیڈائزڈ قیمت پہ اپنی عوام کو دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ان کو یقین دہانی کرائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ ظاہر ہے زیادہ غصے کا سبب بنا۔ اب اگر انڈیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 500% کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے، جو کہ اس سٹیج پہ بہت ہی مشکل ہے، ہاں اگر کوئی متبادل انرجی کے سورسز ان کو مل جاتے ہیں، کوئی اور ان کو سپلائرز مل جاتے ہیں تیل کے، گیس کے، روس کے علاوہ، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اکانومی کو شاید اتنا نقصان نہ ہو جتنا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نہ ہونے سے ہوگا۔ اب اگر آپ کو کچھ اور ممالک کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے تیل کی ضروریات وہاں سے پوری کر لیتے ہیں، تو روس سے اگر آپ تیل بند بھی کر دیتے ہیں تو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگا، یو ایس خوش ہو جائے گا، آپ کے 500% کے جو ٹیرف اگر وہ امپوز ہوتے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ پرابلم کیا آ جائے گا؟ روس کے ساتھ آ جائے گا، جو کہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چل رہا ہے۔ جہاں پریزیڈنٹ پوٹن انڈیا کا دورہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہ ڈیفینس ڈیل ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی ٹریڈ ڈیل ہوتی ہے، کوئی آئل اینڈ گیس کے حوالے سے بھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہم سے انرجی نیڈز جو ہے وہ پوری کرتا رہے۔ ہم انڈیا کہتا ہے کہ نہیں، میری ڈیفینس کی ضرورت پوری کر دیں، روس کہتا ہے کہ آپ ہم سے تیل خریدتے رہیں، ہم تب آپ کو کوئی ڈیفینس ڈیل دے دیں گے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ 500% واپس کرواتے ہیں یو ایس سے، انرجی کی ضروریات کے لیے کہیں اور دیکھتے ہیں روس کے علاوہ، تو پھر روس کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، تو اس وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ان کو کرنا پڑے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نان الائنمنٹ پالیسی رہی ہے۔ دیکھیں، کولڈ وار کے بعد سے بھی آپ نے دیکھا کہ ویسے تو نان الائنمنٹ پالیسی پر انڈیا نے ہمیشہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد جھکاؤ جب روس کی طرف زیادہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھی ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ نہیں، اب امریکہ کی طرف بھی تھوڑا سا برابری کا سلوک رکھنا ہے، تھوڑا سا بیلنس لے کے آنا ہے، تو پھر یو ایس کے ساتھ بھی دوبارہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، اور ایک سٹیج ایسی تھی کہ انڈیا یو ایس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا۔ اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب وہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بار بار پرائم منسٹر مودی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایئر فورس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے جہازوں کے گرنے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اب وہ والی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رہی ہے۔ سو 500% ٹیرف کیا نافذ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یقینی طور پہ کر سکتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا سے یا دیگر ممالک سے جو روس سے تیل خرید رہے ہیں،
اب انڈیا جو روس سے تیل خریدتا ہے وہ ڈالر میں نہیں خریدتا. جو پیٹرو ڈالر سسٹم ہے یو ایس کا بنایا ہوا, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. برکس بھی بنی تھی, آپ نے دیکھا تو وہ بھی آلٹرنیٹ کرنسی کی بات ہوئی, ایک متبادل کرنسی لانی ہے ہم نے, ڈالر پہ جو ہماری ڈپینڈنس ہے وہ ختم کرنی ہے. چائنا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے گولڈ اٹھا کے وہ کمزور کر رہا ہے ڈالر کو. تو انہوں نے برکس جتنے رکن ممالک ہیں, اب 10 ممالک ہو گئے ہیں, اس میں ساؤتھ افریقہ ہے, برازیل ہو گیا, انڈیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا. ان سب نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹ کرنسی لے کے آنی ہے. وہ چیز بھی امریکہ کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس جو برکس کے رکن ممالک ہیں ان کے خلاف بھی اسی قسم کی پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آپ کو نظر آتی ہے. تو جب آپ پیٹرو ڈالر سسٹم امریکہ کا بنایا ہوا اس کو کمزور کریں گے, وہاں پہ یو ایس کو ایک پرابلم ہوگا. وہ چیز ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اب ٹھیک ہے. انڈیا جو روس سے تیل خرید رہا ہے روبلز میں, یا زیادہ تر اب چائنیز کرنسی یوان کے اندر اس کی ٹریڈ ہوتی ہے, وہ ڈالر میں نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے درہم بھی تھا ایک زمانے میں, درہمز میں بھی بہت, یو اے ای درہم جو ہے وہ اس میں بھی ٹریڈ ہو رہی تھی, لیکن اب زیادہ جو ہے وہ انحصار روبیلز میں کیا جاتا ہے یا پھر یوان پہ کیا جاتا ہے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ٹریڈ ہو ایک ایسی کرنسی میں ہو جو وہ انٹرنیشنلی وہ استعمال بھی ہو سکے اور اس کو کنورٹ بھی کیا جا سکے. تو اب یہ والی چیز جو ہے نا, یہ زیادہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ زیادہ میں کہوں گی کہ بون آف کنٹینشن ہے. اگر ہاں آج کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ روس جو ہے وہ ڈالر میں بیچنا شروع کر دے تیل, انڈیا جو ہے ڈالر میں خریدنا شروع کر دے, تو پھر یہ تھوڑے اتنا پرابلم نہیں ہوگا کہ جی آپ کا پیٹرو ڈالر سسٹم برقرار ہے, وہ چل رہا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. سو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے 500% ٹیرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے آفٹر دس اناؤنسمنٹ فرام لنسی گراہم. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اچھا, 70% جو رشین آئل ایکسپورٹ ہے وہ ہوتی ہے چائنا میں ہوتی ہے اور انڈیا میں ہوتی ہے. اگر انڈیا بند کر دیتا ہے رشیا سے آئل لینا, تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی یوکرین جنگ میں. ظاہر ہے وہ اس کو وار مشین اپنی جاری رکھنے کے لیے, یوکرین میں جو 5ویں سال میں یہ جنگ انٹر ہو رہی ہے, تو یہ اپنی انرجی نیڈز جو دوسرے ممالک کی ہیں وہ پوری کر کے جو پیسہ بنا رہا ہے وہ یہاں پہ لگا رہا ہے. اب آپ ایک دم دیکھیں کہ جی بند ہو گئی ہے, آپ سے لوگوں نے تیل خریدنا چھوڑ دیا ہے, تو پھر یقینی طور پہ وہ آپ کو اکنامکلی تھوڑا اس کا دھچکا ضرور لگتا ہے, اور وہ پھر دفاعی اعتبار سے بھی آپ کو وہ چیز کمزور کرتی ہے, اور وہ یوکرین میں بھی آپ کی پوزیشن کو تھوڑا سا ویک کرے گی. لیکن صرف اور صرف چائنا کے بند کر دینے سے روس جو ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گا. روس اگین انڈیا سے بہت بڑا ملک ہے, اور روس کو صرف انڈیا کی یہ تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ زیادہ بڑا ملک ہے, اور چائنا جو ہے وہ ایسا ہرگز کرنے نہیں جا رہا ہے. چائنا جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, روس جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے. یہ دونوں بڑے ممالک ہیں. انڈیا پہ ضرور دباؤ آئے گا, انڈیا کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ چائنا تو آپ جیسے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف چائنا کے اوپر, ٹریڈ وار شروع ہو گئی. چائنا نے یو ایس کی پروڈکٹس پہ ٹیرف بڑھا دیا. سو اگر واقعی چائنا پہ یو ایس یہ کام کرنے جاتا ہے, ان کے لیے ٹیرف 500% کرتا ہے, تو پھر چائنا بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا جس کو آپ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے. اور ہم ہمیشہ مثالیں دیتے ہیں کہ چائنا نے ریئر ارتھ منرلز ہو گئے, باقی تمام چیزیں ہو گئیں. آپ کو ضرورت ہے ان کی, آپ کو آپ کے ڈیفینس سیکٹر کے لیے ضرورت ہے, آپ کو آپ کے دیگر جتنی بھی اشیاء اس وقت بن رہی ہیں یو ایس میں, ان کو آپ کو ضرورت ہے ان پروڈکٹس کی, ان منرلز کی, جو کہ آپ کے پاس آتے ہی صرف چائنا سے ہیں. تو چائنا کے پاس نا اپنا آپ منوانے کے لیے بہت مواقع ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جناب آپ چائنا کی آرم ٹویسٹنگ کر کے اپنی باتیں منا لیں گے. نہیں, اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایکچولی. چائنا آپ کی آرم ٹویسٹنگ کر کے اپنی بہت ساری شرائط منوا سکتا ہے. اگر چائنا آج تھوڑے سے پروڈکٹس پہ آپ کے کنٹرول کر دے, آج وہ ٹیرف بڑھا دے, تو امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی بھی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ مزید تعلقات بگاڑنا نہیں چاہیں گے. دے نیڈ چائنا. چائنا ان کا کمپیٹیٹر ہے, بٹ جب تک ان تمام ضروریات کے لیے وہ سیلف ریلائنٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کو چائنا کی ضرورت ہے, چائنا کی مارکیٹ کی ضرورت ہے.
چائنا کی انڈسٹریز کی ضرورت ہے. یہ جو یہ ایپل کے CEO ہیں ٹم کوک, انہوں نے جو چائنا میں ان کا پلانٹ ہے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پلانٹ واپس نہیں US لا سکتا, کہ چائنا میں مجھے صرف سستی لیبر کی بات نہیں ہے, مطلب ایک اسکلڈ لیبر ہے ان کے پاس, اور وہ کہتے ہیں وہ جتنے گھنٹے لگا کے وہ کام کرتے ہیں US میں مجھے کوئی دکھا دیں کہ لیبر اتنا محنتی ہو اور اس طریقے سے کام کرتی ہو, اور سستا, اگین پیسے کم لیتے ہیں, اجرت اتنی نہیں ہے جتنا US میں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس انڈسٹری کو واپس US لے کے جانا بہت مشکل ہے. آج کل ہر چیز سوئی سے لے کے جہاز تک آپ کو چائنا میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چائنا جو ہے نا وہ ممالک کی اور لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے. چائنا سے ٹکر نہیں لے سکتے وہ بیسیکلی. US کے لیے بالکل پاسبل اسٹیج پہ نہیں ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ چائنا کے پاس بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے وہ اپنی شرائط, اپنی باتیں منوا سکتا ہے. تو US کبھی بھی چائنا کو, پریزیڈنٹ شی کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنے. ہاں, ہم کمپیٹ کرتے رہیں مختلف سیکٹرز میں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک اس تعلق کو اتنا خراب نہیں کریں. حالانکہ وہ ان کا زور توڑنے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو جائے, چاہے وہ گرین لینڈ والی اناؤنسمنٹ ہو جائے, تو وہ ان کی کوشش ہے. سو دیٹس ون تھنگ کہ وہ لگے میں کمپیٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم کہاں پہ ان کا انفلوئنس زیرو کریں, کہاں پہ ان کا انفلوئنس کم کریں, کیسے جگہ جو ہے وہ اپنی واپس لیں. لیکن اکنامکلی ان کے ساتھ ابھی پاسبل نہیں ہے, جبکہ انڈیا ان کے لیے اس وقت irrelevant ہے. US doesn't need India anymore. تو انڈیا کی جب ضرورت نہیں ہے تو ان کو 500% ٹیرف انڈیا پہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے ان کی مارکیٹ اکانومی افیکٹ نہیں ہو رہی. نہیں ایگزیکٹلی, میں یہ بات کر رہی ہوں نا کہ اس وقت انڈیا ان کے لیے irrelevant ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غصہ اوبویسلی وہی ہے کہ آپ نے مجھے یقین دہانی کرائی, اس کے باوجود آپ نے روس سے تیل خریدنا بند نہیں کیا, وہ آج بھی جاری ہے. آپ نے ریسنٹ دیکھا ہوگا وہ جو ریلائنس گروپ کا ایک خبر آئی تھی, جو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ملینز اینڈ ملینز آف بیرلز جو ہے وہ جام نگر میں ان کے پلانٹ پہ گیا ہے, ریفائنری پہ گیا ہے. تو وہ ریلائنس گروپ نے تو ڈینائی کیا, لیکن وہ سٹوری تو باہر آ گئی کہ ریلائنس گروپ سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے انڈیا کے اندر, اور اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اب تیل نہیں خریدے گا, بیکاز ان کو اپنے بزنس کا خطرہ ہے کہ جی میرے ساتھ مغرب میں کیا ہوگا, میں صرف روس کو خوش کرنے کے لیے, روس سے تیل خریدنے کے لیے میں اپنے بزنس کو باقی ممالک میں نقصان پہنچا دوں گا. تو انہوں نے بند کر دیا تھا. لیکن جب پچھلے دنوں یہ خبر آئی تو دوبارہ سے اگین وہی اسٹوری شروع ہو گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غصہ, ان کے ایڈمنسٹریشن کا غصہ آپ کے سامنے ہے کہ جی 500% ٹیرف لگا دیں, اور وہ لگا بھی دیں گے, کیونکہ انڈیا اس وقت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اس کے لیے بالکل irrelevant ہے. US کو انڈیا کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اوکے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.